آج ہم خوشی، کامیابی اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کے بارے میں کچھ ایسے خیالات پر بات کرنے والے ہیں جو شاید پہلی نظر میں تھوڑے عجیب لگیں۔ ہاں، شاید الٹے بھی لگیں۔ جی بالکل، غیر روایتی۔ ہم مارک مینسن کی مشہور کتاب دا سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک کے کچھ اہم حصوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، یہ کتاب روایتی سیلف ہیلپ سے کافی مختلف ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ مشکلات سے نمٹنے، اپنی اقدار چننے اور زندگی میں مقصد تلاش کرنے کے حوالے سے مینسن کے ان خاص زاویوں کو سمجھا جائے جو ہے تو غیر روایتی لیکن شاید زیادہ طاقتور ہوں۔ بالکل، ان میں گہرائی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایسے کردار سے جو روایتی کامیابی کی تصویر سے آپ کہہ سکتے ہیں بالکل مختلف ہے۔ چارلز بوکوسکی۔ اچھا، بوکوسکی۔ جی، وہ ایک شرابی، جواری، عام طور پر ایک ناکام زندگی گزارنے والے شاعر اور ادیب مانے جاتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں ایک خاص قسم کی کامیابی ملی۔ صحیح۔ اور ان کی قبر کے خطبے پر صرف 3 الفاظ ہیں: کوشش مت کرو۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہیں سے مینسن کی بات شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بوکوسکی کی کامیابی اس لیے نہیں تھی کہ اس نے کوشش نہیں کی، نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ناکامی سے ڈرتا نہیں تھا، وہ اسے قبول کرتا تھا۔ اچھا۔ وہ بس لکھتا رہا، کامیابی ملے یا ناکامی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ مینسن اسی بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ہمیں مسلسل مثبت رہنے پر، پازیٹیو رہنے پر مجبور کرتی ہے، جو کہ ایک غیر حقیقی دباؤ ہے۔ وہ اسے جہنم کا فیڈ بیک لوپ کہتا ہے، یعنی فیڈ بیک لوپ فرام ہیل۔ آپ برا محسوس کرتے ہیں، پھر آپ اس بات پر برا محسوس کرتے ہیں کہ آپ برا کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت عام بات لگتی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ برا محسوس کرنے پر مزید برا محسوس کرنے کا چکر، یہ تو بہت سے لوگ محسوس کرتے ہوں گے، تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ مینسن اس کے بالکل الٹ ایک چیز پیش کرتا ہے، الٹا قانون یا دی بیکورڈز لا۔ الٹا قانون؟ جی، خیال یہ ہے کہ منفی تجربے کو، نیگیٹو ایکسپیرینس کو قبول کرنا دراصل ایک مثبت تجربہ ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ جب آپ اپنی پریشانی، اپنے خوف یا اپنی ناکامی کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کی آپ پر جو گرفت ہوتی ہے نا، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ اصل تکلیف تو اس سے بھاگنے میں، اسے ریزسٹ کرنے میں بڑھتی ہے۔ جیسے وہ ٹیکساس کی ایک پرانی کہاوت ہے، سب سے چھوٹا کتا سب سے اونچا بھونکتا ہے۔ اچھا۔ جو لوگ ہر وقت اپنی خوشی، اپنی کامیابی یا اپنے اعتماد کا شور مچاتے ہیں، وہ اکثر اندر سے اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے۔ حقیقی اعتماد وہ تو خاموش ہوتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو اگر خوشی ہر وقت مثبت رہنے یا مسائل سے بچنے میں نہیں ہے تو پھر یہ ملتی کہاں سے؟ مینسن کا ایک اور بنیادی خیال ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ حاصل کرتے ہیں، جی نہیں، بلکہ یہ مسائل حل کرنے کے عمل سے آتی ہے، اور مسائل تو وہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ بالکل، مینسن کہتا ہے خوشی ایک مسل کی طرح ہے، ایک پٹھے کی طرح، جسے استعمال کرنے سے، یعنی مسائل سے نمٹنے سے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ بدھا کی کہانی کا بھی حوالہ دیتا ہے کہ دکھ اور تکلیف زندگی کا لازمی حصہ ہیں، انہیں ختم کرنے کی کوشش وہ بیکار ہے۔ صحیح۔ مینسن نے ایک دلچسپ کردار بھی بنایا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ پانڈا۔ ڈس اپوائنٹمنٹ پانڈا؟ جی، ایک پانڈا جو گھر گھر جا کر لوگوں کو کڑوی سچائیاں سناتا ہے، جیسے کہ آپ ہمیشہ وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہیں، یا زندگی مشکل ہے۔ اوہو، یہ تو سننے میں برا لگ رہا ہے۔ ہاں، لیکن مینسن کہتا ہے کہ یہ درد، یہ تکلیف حیاتیاتی طور پر مفید ہے، بائیولوجیکلی یوزفل ہے۔ یہ ہمیں بے حسی سے نکال کر عمل پر، ایکشن پر اکساتا ہے، ہمیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو مسائل سے بھاگنے کے بجائے انہیں حل کرنے میں خوشی تلاش کرنا، یہ تو واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے سوچ میں۔ لیکن اگر مسائل ہمیشہ رہیں گے تو پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ زندگی مسائل سے خالی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ نہیں کہ میں مسائل سے کیسے بچوں، بلکہ یہ ہے کہ میں کون سے مسائل حل کرنا چاہتی ہوں، یا کون سا درد برداشت کرنے کے قابل ہے۔ اچھا۔ مینسن اپنی مثال دیتا ہے، وہ جوانی میں راک سٹار بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا اسٹیج پر کھڑا ہوں، ہزاروں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ عام خواب ہے کافی لوگوں کا۔ بالکل، لیکن اسے صرف نتیجے سے محبت تھی،
آخر میں جو ملتا ہے اسے اس سارے عمل سے، یعنی گھنٹوں کی پریکٹس، ساز و سامان اٹھا کر لے جانا، چھوٹے کلبوں میں بجانا جہاں کوئی سنتا بھی نہیں، بار بار رد ہونا، اس سب سے نفرت تھی۔ اچھا، تو اس نے سمجھا کہ وہ اصل میں راک سٹار بننے کی جد و جہد نہیں چاہتا تھا۔ مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کہہ لیں سطح بدلتے ہیں یا بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ بہتر مسائل؟ سرمایہ کاری کے پیچیدہ معاملات، اور ایک بے گھر شخص کے پاس بھی پیسوں کے مسائل ہیں، لیکن ظاہر ہے بفٹ کے مسائل بہتر قسم کے ہیں۔ صحیح، سمجھ گیا۔ تو اہم سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کن مسائل سے نپٹنا پسند کرتے ہیں، کون سے چیلنجز قبول کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اپنی جد و جہد کا انتخاب واقعی بہت طاقتور ہے، یہ ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن مینسن ایک اور بات کہتا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو چونکا دیں۔ وہ کہتا ہے آپ خاص نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے۔ آج کل تو ہر طرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہر کوئی خاص ہے، ہر کوئی جیت سکتا ہے۔ مینسن اس کے خلاف کیوں بات کر رہا ہے؟ ہاں، یہ ایک اور غیر روایتی نقطہ ہے۔ مینسن جمی نامی ایک شخص کی فرضی کہانی سناتا ہے۔ جمی یوں سمجھیں ہر لحاظ سے اوسط ہے، ایوریج ہے، لیکن وہ پلا بڑا ہے اس خود اعتمادی کی تحریک کے اثر میں، سیلف اسٹیم موومنٹ کے۔ اچھا، اسے یقین ہے کہ وہ غیر معمولی ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہے، اور بغیر کسی خاص محنت کے کامیابی اور تعریف کا حقدار ہے۔ وہ ہر وقت اپنے شاندار خیالات کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن اصل میں کچھ کرتا نہیں، اور جب ناکام ہوتا ہے تو دوسروں کو الزام دیتا ہے۔ تو یہ ہے حقدار پن یا انٹائٹلمنٹ۔ جی، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو یہ حقدار پن صرف یہ سمجھنا نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، نہیں۔ مینسن اس کی دو قسمیں بتاتا ہے۔ ایک تو وہی ہے جو آپ نے کہا، میں بہت اچھا ہوں، باقی سب مجھ سے کمتر ہیں، اس لیے مجھے خاص سلوک ملنا چاہیے۔ لیکن دوسری قسم بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے۔ وہ ہے میں بہت بیکار ہوں، باقی سب مجھ سے بہتر ہیں، اس لیے مجھے خاص سلوک ملنا چاہیے، مطلب ہمدردی، توجہ وغیرہ۔ اچھا، یہ تو سوچا ہی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کی بنیاد خود غرضی ہے، سیلف آبزرویشن۔ دونوں صورتوں میں فرد سمجھتا ہے کہ دنیا کو اس کے گرد گھومنا چاہیے۔ مینسن میڈیا کو بھی اس کا کچھ ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ میڈیا صرف انتہاؤں کو دکھاتا ہے، یا تو حیران انگیز کامیابیاں یا خوفناک ناکامیاں۔ صحیح بات ہے۔ اس سے ایک غیر معمولی پن کی آمیریت پیدا ہوتی ہے، ٹیرنی آف دی ایکسیپشنل، جس سے لاکھوں کروڑوں اوسط لوگ جو اپنی زندگی ٹھیک ٹھاک گزار رہے ہوتے ہیں، وہ خود کو ناکافی اور ناکام محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ واقعی ایک مسئلہ ہے۔ ہر کوئی سوشل میڈیا پر دوسروں کی شاندار زندگیاں دیکھ کر خود کو کمتر محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم سب بس ہار مان لیں؟ نہیں، ہار ماننا نہیں۔ مینسن کہتا ہے کہ معمولی پن کو، آرڈینرینس کو قبول کرنا اصل میں آزادی ہے۔ آزادی کیسے؟ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ شاید دنیا نہیں بدلیں گے، آپ تاریخی کتابوں میں نہیں جائیں گے، اور آپ کی زیادہ تر زندگی عام ہی گزرے گی جیسے اربوں دوسرے لوگوں کی گزرتی ہے، تو آپ پر سے وہ غیر معمولی بننے کا زبردست دباؤ ہٹ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ آپ کو ان چیزوں پر توجہ دینے دیتا ہے جو واقعی اہم ہے اور آپ کے کنٹرول میں ہے، جیسے اچھے رشتے بنانا، کوئی ہنر سیکھنا، چھوٹے چھوٹے مقاصد حاصل کرنا، روزمرہ کے سادہ تجربات سے لطف اندوز ہونا۔ یہ ناکامی نہیں، بلکہ ایک قسم کی ذہنی اور جذباتی رہائی ہے۔ یہ رہائی کا خیال دلچسپ ہے، اور یہ ہمیں شاید اس طرف لے جاتا ہے کہ ہم کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی ہماری اقدار، ہماری ویلیوز کیا ہیں۔ مینسن دکھ کی قدر پر بھی بات کرتا ہے، جو پھر سے ایک الٹی بات لگتی ہے۔ جی بالکل۔ وہ ہیرو اونودا کی کہانی استعمال کرتا ہے۔ وہ جاپانی فوجی جو دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے تقریباً 30 سال بعد تک فلپینز کے جنگلوں میں لڑتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین تھا کہ جنگ ابھی جاری ہے، اور اس کا حکم تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنے۔ 30 سال؟ جی، تقریباً 30 سال ناقابل یقین مشکلات، تنہائی اور خطرات میں گزارے، ایک ایسے مقصد کے لیے جو حقیقت میں ختم ہو چکا تھا۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ انسان کس حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہے اگر اسے یقین ہو کہ اس کا مقصد بامانی ہے۔ واہ! اونودا کی اقدار، وفاداری، فرض شناسی اتنی مضبوط تھیں کہ انہوں نے اسے دہائیوں تک زندہ رکھا، چاہے وہ غلط فہمی پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔
تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ میں دکھ سے کیسے بچوں، بلکہ یہ ہے کہ میں کس مقصد کے لیے دکھ جھیلنے کو تیار ہوں۔ دکھ خود برا یا اچھا نہیں ہوتا، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے۔ تو اپنی اقدار کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے سمجھیں کہ ہماری اصل اقدار کیا ہے، نہ کہ وہ جو معاشرہ ہم پر تھوپتا ہے؟ مینسن اس کے لیے خود آگاہی کے پیاز کا استعارہ استعمال کرتا ہے، سیلف اویئرنیس انین۔ پیاز؟ جی، اس کی کئی تہیں ہیں۔ پہلی، سب سے باہر والی تہ اپنے جذبات کو پہچاننا ہے۔ میں کیا محسوس کر رہی ہوں؟ خوشی، غصہ، خوف؟ ٹھیک۔ دوسری تہ یہ پوچھنا ہے، میں یہ جذبات کیوں محسوس کر رہی ہوں؟ کیونکہ میرا باس مجھ پر چلایا، کیونکہ میں نے امتحان میں اچھا نہیں کیا؟ اچھا۔ اور تیسری، سب سے گہری تہ ہماری ذاتی اقدار کو پہچاننا ہے۔ یہ صورتحال میری کن بنیادی اقدار سے ٹکرا رہی ہے؟ ہم کن پیمانوں سے، کن میٹرک سے اپنی اور دوسروں کی کامیابی یا ناکامی کو ناپ رہے ہیں؟ یہ پیمانے بہت اہم ہیں۔ پیمانوں کی کوئی مثال؟ مینسن ڈیو مستین کی کہانی سناتا ہے، مشہور بینڈ میگاڈیتھ کا بانی۔ اچھا، میگاڈیتھ۔ اسے اپنے کیریئر کے شروع میں میٹالکا سے نکال دیا گیا تھا۔ اب میگاڈیتھ نے لاکھوں البم بیچے، دنیا بھر میں شوز کیے، وہ ایک کامیاب راک سٹار بنا۔ بالکل، لیکن وہ ہمیشہ خود کو ناکام سمجھتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پیمانہ تھا، کیا میں میٹالکا سے زیادہ کامیاب ہوں؟ اور چونکہ میٹالکا تاریخ کے کامیاب ترین بینڈز میں سے ایک بن گیا، مسٹین اپنے ہی بنائے ہوئے پیمانے پر ہمیشہ ناکام رہا۔ اس کے برعکس پیٹ بیسٹ کو دیکھیں، جسے بیٹلز نے مشہور ہونے سے عین پہلے نکال دیا تھا۔ اچھا، پیٹ بیسٹ۔ کئی سالوں کی مایوسی کے بعد اس نے اپنی زندگی کے پیمانے بدلے۔ اس نے ایک پرسکون خاندانی زندگی، اچھی نوکری اور مقامی بینڈ میں کبھی کبھار بجانے کو اپنی کامیابی سمجھا، اور وہ ایک خوش اور مطمئن زندگی گزارنے میں کامیاب رہا۔ تو آپ کامیابی کو کیسے ناپتے ہیں؟ یہ آپ کی خوشی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ تو مینسن کے نزدیک اچھی اور بری اختار کون سی ہیں؟ مینسن کچھ شٹی یا گھٹیا اختار کی نشاندہی کرتا ہے۔ شٹی ویلیوز، ان میں شامل ہیں لذت، یعنی ہر وقت اچھا محسوس کرنے کی کوشش۔ ٹھیک ہے۔ مادی کامیابی، دولت، شہرت، چیزیں جمع کرنا۔ ہمیشہ صحیح ثابت ہونا، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش۔ اوہ، یہ تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ اور ہر وقت مثبت رہنا، منفی جذبات کو دبانا۔ یہ اقدار بری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اکثر ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی، اور یہ سماجی طور پر نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، خود غرضی، تکبر وغیرہ۔ اور اچھی اقدار؟ اچھی اقدار مینسن کے مطابق وہ ہیں جو ایک، حقیقت پر مبنی ہو، ریالٹی بیسڈ، ٹھیک۔ دو، سماجی طور پر تعمیری ہو، سوشلی کنسٹرکٹیو، اور تین، فوری اور براہ راست ہمارے کنٹرول میں ہو، امیڈیٹ اینڈ کنٹرولبل۔ مثلاً ایمانداری، نئی چیزیں سیکھنے کی خواہش یعنی کیوروسٹی، دوسروں کا خیال رکھنا کمپیشن، اپنی حدود قائم کرنا، خود کا احترام کرنا۔ اچھا۔ یہ اقدار اندرونی ہوتی ہیں۔ آپ ایماندار ہونے کا انتخاب ابھی کر سکتے ہیں، چاہے اس سے وقتی طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تجسس کا انتخاب کر سکتے ہیں، چاہے آپ جواب نہ بھی جانتے ہوں۔ اچھی اقدار کا تعلق عمل سے ہے، نتیجے سے نہیں۔ اقدار کا انتخاب اور پھر ان کے مطابق جینا، یہ ہمیں ذمہ داری کی طرف لے جاتا ہے۔ مینسن کا ایک اور طاقتور خیال ہے، آپ ہمیشہ انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بعض اوقات تو لگتا ہے حالات ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ مینسن کا کہنا ہے کہ چاہے آپ کو لگے کہ آپ حالات کا شکار ہیں، آپ پھر بھی یہ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں کہ ان حالات کا مطلب کیا نکالنا ہے اور ان پر رد عمل کیسے دینا ہے۔ اچھا۔ وہ میراتھن دوڑنے کی مثال دیتا ہے۔ تصور کریں آپ کو بندوق کی نوک پر میراتھن دوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ خدا نہ کرے۔ یہ ایک اذیت ناک، خوفناک تجربہ ہوگا۔ اب تصور کریں آپ نے خود مہینوں سخت ٹریننگ کی، اپنی مرضی سے میراتھن میں حصہ لیا اور اسے مکمل کیا۔ یہ شاید آپ کی زندگی کے قابل فخر ترین لمحات میں سے ایک ہو۔ بالکل، واقعہ ایک ہی ہے، 42 کلومیٹر دوڑنا، لیکن آپ کے انتخاب نے اس کے معنی اور تجربے کو مکمل طور پر بدل دیا۔ صحیح۔
مینسن مشہور فلاسفر ولیم جیمز کی کہانی بھی سناتا ہے، جس نے شدید ڈپریشن کے دور میں 1 سال تک یہ فرض کرنے کا تجربہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کا 100% ذمہ دار ہے۔ 1 سال؟ جی، اور اس 1 سال کے تجربے نے اس کی سوچ اور زندگی بدل دی۔ لیکن یہاں ذمہ داری اور قصور میں فرق کرنا ضروری نہیں؟ مطلب رسپانسبلٹی اور فالٹ، اگر کسی کے ساتھ برا ہو تو کیا یہ کہنے ٹھیک ہے کہ وہ ذمہ دار ہے؟ بالکل، اور مینسن اس فرق پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو برا ہوتا ہے اس کا قصور شاید آپ کا نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو قصور اس کا ہے، اگر آپ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو قصور شاید کسی اور کا یا حالات کا ہو۔ لیکن اس واقعے کے بعد آپ جو محسوس کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں اور جو کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اپنے رد عمل کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا۔ وہ اپنی ایک سابقہ گرل فرینڈ کے دھوکے دینے کی کہانی سناتا ہے۔ کہتا ہے کہ دھوکہ دینا اس لڑکی کا قصور تھا، لیکن اس کے بعد مہینوں تک دکھی رہنا، خود کو مظلوم سمجھنا، اپنی زندگی روک لینا، یہ اس کا اپنا انتخاب، اس کی اپنی ذمہ داری تھی۔ مینسن ملالہ یوسفزئی کی مثال بھی یہی دکھاتی ہے۔ طالبان نے اسے گولی ماری، یہ ان کا قصور تھا، لیکن ملالہ نے اس واقعے کو اپنی تعلیم کی جد و جہد کو مزید طاقت دینے کے لیے استعمال کیا، یہ اس کی ذمہ داری کا مظاہرہ تھا۔ صحیح۔ مینسن معاشرے میں بڑھتے ہوئے مظلومیت کے فیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ وکٹم ہوڈ شیک، جہاں لوگ اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے خود کو مستقل طور پر متاثرہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے کا خیال یہ غیر یقینی صورتحال کو قبول کرنے سے جڑا ہوا لگتا ہے نا؟ اگر ہم اپنے رد عمل کے ذمہ دار ہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہم ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے، ہمیں سب کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یقیناً، مینسن باب 6 میں اسی پر بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ترقی کا راستہ یہ ماننے سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اکثر غلط ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ہمارا دماغ ایک تلاش کرنے والی مشین ہے، اور یہ بعض اوقات وہاں بھی پیٹرن اور یقین بنا لیتا ہے جہاں وہ ہوتے ہی نہیں۔ وہ ایک تجربے کا ذکر کرتا ہے جس میں لوگوں کو ایک بٹن دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے دبانے سے ایک روشنی جلتی ہے۔ حقیقت میں روشنی کا جلنا بالکل رینڈم تھا، بے ترتیب تھا۔ اچھا۔ لیکن تقریباً سبھی لوگوں نے یقین کر لیا کہ انہوں نے بٹن دبانے کا صحیح پیٹرن ڈھونڈ لیا ہے۔ اسی طرح فالس میموری سنڈروم ہے۔ فالس میموری سنڈروم، جہاں لوگ پوری تفصیل سے ایسے واقعات یاد کر لیتے ہیں جو کبھی ہوئے ہی نہیں۔ مینسن کا نقطہ یہ ہے کہ یقین، خاص طور پر پختہ اور غیر لچکدار یقین، وہ ترقی کا دشمن ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ پہلے ہی سب جانتے ہیں تو آپ کچھ نیا کیسے سیکھیں گے؟ تو ہمیں اپنے عقائد پر، اپنی سوچ پر شک کرنا چاہیے؟ ہاں، ایک صحت مند شک۔ مینسن اسے مینسن کا اجتناب کا قانون کہتا ہے، مینسنز لا آف اوائیڈنس۔ وہ کیا ہے؟ جتنا زیادہ کوئی چیز آپ کی شناخت، آپ کی آئیڈینٹی کے لیے خطرہ بنے گی، اتنا ہی آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا۔ اگر آپ کی شناخت ایک ذہین شخص کے طور پر ہے تو آپ ایسی بحثوں یا حالات سے بچیں گے جہاں آپ کے غلط ثابت ہونے کا امکان ہو۔ اگر آپ کی شناخت ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر ہے تو آپ ایسے منصوبوں سے کترائیں گے جن میں ناکامی کا بڑا خطرہ ہو۔ صحیح۔ ترقی کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی اپنی موجودہ شناخت کے کچھ حصوں کو مارنا پڑتا ہے، یعنی انہیں چیلنج کرنے اور بدلنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ مینسن کچھ سوالات تجویز کرتا ہے جو ہمیں کم یقین رکھنے اور زیادہ کھلے ذہن رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ کیا ہو اگر میں غلط ہوں؟ غلط ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا غلط ہونا میرے اور دوسروں کے لیے موجودہ صورتحال سے بہتر یا بدتر مسئلہ پیدا کرے گا؟ غلط ہونے کا خوف، یہ تو براہ راست ناکامی کے خوف سے جڑا ہے۔ مینسن ناکامی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ کوئی بری چیز ہے جسے ہر قیمت پر بچنا چاہیے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹ۔ مینسن کہتا ہے کہ ناکامی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، کامیابی ناکامی سے ہی نکلتی ہے۔ اچھا۔ وہ پکاسو کی مشہور کہانی سناتا ہے۔ ایک بار پکاسو ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا، ایک خاتون نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ اس کے لیے نیپکن پہ کچھ بنا دیں۔ ہاں، سنیے شاید۔ پکاسو نے چند منٹوں میں ایک چھوٹی سی ڈرائنگ بنائی اور کہا اس کے $50,000 ہوں گے۔
خاتون حیران رہ گئی، لیکن آپ نے تو یہ صرف چند منٹ میں بنایا ہے۔ تو پکاسو نے کیا کہا؟ پکاسو نے جواب دیا، نہیں، اسے بنانے میں مجھے 60 سال لگے ہیں۔ ان چند منٹوں کے پیچھے اس کی زندگی بھر کی ہزاروں ناکام کوششیں، تجربات اور مشق تھی۔ یہ زبردست کہانی ہے۔ ایک اور مثال جو ذہن میں آتی ہے وہ بچے کا چلنا سیکھنا ہے۔ بچہ سینکڑوں بار گرتا ہے لیکن وہ کوشش کرنا نہیں چھوڑتا۔ بالکل، بچہ گرنے کو ناکامی نہیں سمجھتا، وہ اسے سیکھنے کے عمل کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہم بڑے ہو کر ناکامی سے ڈرنا سیکھ جاتے ہیں۔ مینسن کہتا ہے کہ درد اور تکلیف عمل کا حصہ ہیں۔ وہ پولش ماہر نفسیات کیزمیرز ڈبروسکی کا حوالہ دیتا ہے، جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران شدید تکالیف سے گزرنے والے لوگوں کا مطالعہ کیا۔ اچھا۔ ڈبروسکی نے پایا کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ خوفناک تجربات ذاتی ترقی، گہری ہمدردی اور زندگی کی زیادہ قدر کا باعث بنے۔ تکلیف ہمیں توڑ بھی سکتی ہے، لیکن یہ ہمیں مضبوط بھی بنا سکتی ہے۔ تو اگر ناکامی اور درد ضروری ہیں تو ہم عمل کیسے کریں، خاص طور پر جب حوصلہ نہ ہو؟ یہیں پر مینسن کا کچھ کروں کا اصول آتا ہے، ڈو سم تھنگ پرنسپل۔ کچھ کرو؟ جی، اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے موٹیویشن آئے گی، تحریک آئے گی، پھر ہم ایکشن کریں گے، عمل کریں گے اور پھر رزلٹ ملے گا، نتیجہ۔ ہاں، عام طور پر یہی سوچتے ہیں۔ مینسن کہتا ہے یہ ترتیب غلط ہے۔ وہ کہتا ہے عمل، تحریک، عمل، پھر عمل۔ عمل خود تحریک پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ناول لکھنے کی تحریک نہیں مل رہی تو خود کو پابند کریں کہ روزانہ صرف 200 بیکار فضول الفاظ لکھیں۔ اکثر یہ چھوٹا سا قابل حصول عمل آپ کے دماغ کو متحرک کر دے گا اور آپ مزید لکھنے لگیں گے۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو ورزش کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو بس جوتے پہن کر 5 منٹ چہل قدمی کا ارادہ کریں۔ اکثر وہ 5 منٹ آدھے گھنٹے میں بدل جائیں گے۔ عمل پہلے آتا ہے، تحریک اس کے پیچھے آتی ہے۔ کچھ کرو، یہ بہت عملی مشورہ ہے۔ اچھا، ناکامی کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ مینسن رد کرنے یعنی ریجیکشن اور رد کیے جانے کو قبول کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ نہیں کہنا کیوں اتنا اہم ہے؟ کیونکہ نہیں کہنے کی صلاحیت ہماری اقدار اور شناخت کو واضح کرتی ہے۔ کیسے؟ جب آپ غیر ضروری چیزوں، فضول درخواستوں، زہریلے رشتوں یا ایسی ذمہ داریوں کو نہیں کہتے ہیں تو آپ دراصل ان چیزوں کے لیے جگہ بنا رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ واقعی ہاں کہنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ مینسن روس میں گزارے وقت کا تجربہ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہاں لوگوں کی براہ راست اور کھری بات چیت، جسے مغربی لوگ شاید بدتمیزی سمجھیں، اسے زیادہ ایماندارانہ لگی، بجائے مغربی معاشروں کی سطحی اور اکثر جھوٹی خوش اخلاقی کے۔ ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش میں آپ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں۔ نہیں کہنا حدود قائم کرتا ہے، باؤنڈریز بناتا ہے۔ اور یہ حدود یہ رشتوں میں بھی بہت اہم ہے۔ انتہائی اہم۔ مینسن صحت مند اور غیر صحت مند محبت میں فرق بتاتا ہے۔ غیر صحت مند محبت، جس کی مثال وہ رومیو اور جولیٹ سے دیتا ہے، اکثر ایک دوسرے میں مکمل طور پر گھل مل جانے، اپنی شناخت کھو دینے اور ہر مسئلے کے لیے دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے پر مبنی ہوتی ہے۔ ڈرامائی لیکن غیر حقیقی۔ جی، اور پائیدار نہیں۔ صحت مند محبت دو خود مختار افراد کے درمیان ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی انفرادیت کا احترام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کو ایمانداری سے نہیں کہہ سکتے ہیں یا ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے ہیں۔ اچھا۔ ضروری ہے۔ ہر وقت اتفاق رائے کی کوشش اکثر مسائل کو دبانے کا باعث بنتی ہے۔ صحیح۔ آخر میں وہ عزم یعنی کمٹمنٹ کے ذریعے آزادی کے تضاد پر بات کرتا ہے۔ عزم سے آزادی، یہ کیسے؟ آج کی دنیا میں ہمیں لاتعداد آپشنز ملتے ہیں۔ کون سا کریئر، کون سا ساتھی، کہاں رہنا ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ چوائسز ہیں۔ یہ انتخاب کا تضاد یا پیراڈاکس آف چوائس ہمیں زیادہ خوش کرنے کے بجائے اکثر زیادہ پریشان اور کم مطمئن کرتا ہے۔ یہ تو ہے۔ کسی ایک چیز، ایک ساتھی، ایک کیریئر، ایک مقصد کے لیے گہرائی سے پرعزم ہونا، کمیٹڈ ہونا، ہمیں سطحی تجربات کی بھرمار سے آزادی دیتا ہے اور حقیقی گہرائی اور معنی تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام خیالات، منفی کو قبول کرنا، ذمہ داری لینا، غیر یقینی کو اپنانا، ناکامی سے سیکھنا، حدود قائم کرنا، یہ سب زندگی کو زیادہ حقیقی انداز میں جینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور مینسن اس کتاب کا اختتام سب سے بڑی حقیقت پر کرتا ہے: موت۔ ہاں، آخری باب
موت کا سامنا کرنے کے بارے میں ہے۔ مینسن اپنے ایک قریبی دوست جوش کی اچانک موت کی کہانی سناتا ہے، جو ایک پارٹی کے دوران اونچی چٹان سے پانی میں چھلانگ لگانے کے بعد ڈوب گیا۔ افسوسناک۔ یہ واقعہ مینسن کے لیے ایک زبردست جھٹکا تھا اور اس نے اسے اپنی زندگی، اپنی اقدار اور اپنی موت کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ موت کے بارے میں سوچنا تو اکثر لوگ ٹالتے ہیں اس موضوع کو۔ مینسن اس کا سامنا کرنے کو کیوں اہم سمجھتا ہے؟ یہاں وہ ثقافتی ماہر بشریات ارنسٹ بیکر کے کام کا حوالہ دیتا ہے، خاص طور پر ان کی کتاب دی ڈینائل آف ڈیتھ۔ اچھا، بیکر کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ انسان واحد جاندار ہے جو اپنی موت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ یہ آگاہی ہمارے اندر ایک بنیادی وجودی خوف پیدا کرتی ہے، موت کا خوف۔ صحیح۔ اس خوف سے نمٹنے کے لیے ہم لاشعوری طور پر لافانی منصوبے بناتے ہیں، امورٹیلٹی پروجیکٹس، یعنی ہم ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہمارا نام، ہمارا اثر یا ہماری ذات کا تصور ہماری جسمانی موت کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہے۔ جیسے؟ یہ مذہب، فن، سائنس، خاندان، قوم پرستی، حتیٰ کہ دولت اور شہرت کے حصول کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ بیکر کہتا ہے کہ موت کا یہ انکار ہی ہماری بہت سی نفسیاتی پریشانیوں اور غیر منطقی رویوں کی جڑ ہے۔ تو مینسن کا نقطہ کیا ہے؟ مینسن کا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی موت کی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا وقت محدود اور قیمتی ہے، تو یہ ہمیں سطحی فضول اقدار سے آزاد کرتا ہے، جیسے دوسروں کی منظوری حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کرنا وغیرہ۔ یہ ہمیں اس بات پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے کہ ہم اپنی اس مختصر زندگی میں کیا حقیقی بامانی میراث چھوڑنا چاہتے ہیں۔ مینسن جنوبی افریقہ میں کیپ آف گڈ ہوپ پر ایک اونچی چٹان کے کنارے بیٹھنے کے اپنے تجربے کو بیان کرتا ہے، جہاں اسے اپنی موت کا شدید احساس ہوا، اور یہ تجربہ اس کے لیے خوفناک ہونے کے بجائے آزادی بخش تھا۔ تو موت کا شعور زندگی کو معنی دیتا ہے۔ جی، موت کا شعور ہی زندگی کو اس کی اصل قدر اور معنی دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مارک مینسن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک آپ کہہ لیں بالکل مختلف نقشہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلسل خوشی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، بالکل۔ منفی تجربات کو قبول کرو، کیونکہ وہیں سے ترقی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی اور اپنے رد عمل کی پوری ذمہ داری لو۔ یہ مانو کہ تم اکثر غلط ہو سکتے ہو، اور غیر یقینی صورتحال کو گلے لگاؤ۔ جی ہاں۔ ناکامی اور رد کیے جانے سے ڈرو مت، بلکہ انہیں سیکھنے کے اوزار سمجھو۔ سطحی چیزوں کے بجائے گہری بامانی اقدار کا انتخاب کرو جن پر تم عمل کر سکو، صحیح۔ اور اپنی موت کی حقیقت کا سامنا کرو، کیونکہ یہی وہ پرسپیکٹو ہے جو زندگی کو حقیقی معنی دیتا ہے۔ بالکل، یہ خیالات یقینی طور پر روایتی حکمت اور جو عام سیلف ہیلپ کے مشورے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ شاید کچھ لوگوں کو بے آرام بھی کریں، لیکن یہ گہری سوچ پر مجبور ضرور کرتے ہیں۔ یقیناً۔ تو شاید گفتگو کے اختتام پر ایک سوال غور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ضرور۔ خوشی یا کامیابی کے بارے میں وہ کون سا ایک پختہ عقیدہ ہے جو آپ نے ہمیشہ سے مانا ہے، جس پر اس گفتگو کی روشنی میں دوبارہ غور کرنا یا سوال اٹھانا قابل غور ہو سکتا ہے؟ بہت خوب۔ اس دلچسپ اور شاید کچھ غیر آرام دہ فکری سفر میں ہمارے ساتھ بالواسطہ طور پر شامل ہونے کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔